پاکستان کا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اس وقت شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس اور اس کی تیاریوں کی وجہ سے توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ یہ وہ موقع ہے جو پاکستان نے دنیا کو دکھانا ہے کہ اس کی ڈپلومیٹک اور اسٹریٹجک کیپیبلٹیز کیا ہیں۔ ایک طرف سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں تو دوسری طرف یہ بحث جاری ہے کہ پاکستان کو اس حوالے سے کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان اس کانفرنس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے، کس طرح بیک وقت کئی ریاستوں کے سربراہان جو ہیں ان سے میٹنگز کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر سکتا ہے، کس طرح خطے اور دنیا کو درپیش چیلنجز کے لیے کردار ادا کر سکتا ہے۔ کیونکہ یہاں یہ بتانا ضروری ہے ناظرین کہ شنگھائی تعاون تنظیم میں شامل ممالک کی آبادی جو ہے وہ 3 ارب کے قریب ہے، جو دنیا کی آبادی کا 40 اور جی ڈی پی کا 30% بنتا ہے۔ اس سے اس بلاک کی طاقت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ جہاں اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس کی تیاریاں عروج پر ہیں، وہیں پاکستان کا سیاسی میدان جو ہے وہ آئینی ترمیم کو لے کر ایک بار پھر گرم ہے۔ تحریک انصاف نے اس موقع پر ناظرین ایک مایوس کن حکمت عملی اپنائی ہے۔ ایس سی او کانفرنس کے موقع پر اسلام آباد کے ڈی چوک پر احتجاج کا اعلان کسی بھی طرح جماعت کی سیاست کے لیے کارآمد نہیں ہو سکتا، اور پاکستان کے لیے تو اس سے زیادہ غیر موزوں اقدام ہو ہی نہیں سکتا۔ تحریک انصاف کے اندر بھی اس احتجاج کے حوالے سے اعتراضات پائے جاتے ہیں، اور ہونے بھی چاہیے۔ ایک دہائی کے بعد پاکستان کو اتنی بڑی اور اہم کانفرنس کی میزبانی کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ایس سی او نہ صرف اس خطے کی ترقی اور فلاح کے لیے ایک اہم ترین پلیٹ فارم ہے، بلکہ عالمی سطح پر بھی اس کی اہمیت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں جب بھارت جیسے ممالک یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان سفارتی طور پر تنہا ہو چکا ہے، اس موقع پر اسلام آباد میں یہ کانفرنس ہونا اور اس میں سربراہان مملکت کا شرکت کرنا یہ ایک بہت ہی جاندار پیغام ہے۔ تحریک انصاف کا احتجاج اس موقع پر اس تاثر کو زائل کر سکتا ہے جو پاکستان بنانا چاہتا ہے، مگر لگتا یوں ہے کہ تمام تر اپیلوں کے باوجود تحریک انصاف کی قیادت بضد ہے کہ جماعت میں رنگ میں بھنگ ڈالنا ضرور ہے۔ اور دوسری طرف ناظرین، آئینی عدالت کو لے کر پیپلز پارٹی، جے یو آئی، اے این پی اور ایم کیو ایم کے مسودے اب تک سامنے آ چکے ہیں، جس پر مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔ اور اس مشاورت کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے آج ایک بڑا انکشاف کیا۔ جو مسودات اس وقت شیئر کیے گئے سبلنگ نون کی طرف سے بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بھی، تو اس میں کافی اب ہم آہنگی تقریباً پیدا ہو چکی ہے، اور جو چیزیں ہم نے مسترد کی وہ واپس ہو چکی ہیں، اور جو چیزیں ہم نے مطالبہ کی تھی وہ قبول ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جب مولانا سے تحریک انصاف کا ساتھ نہ چھوڑنے کا پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا، میں نے ایک اپیل کی تھی کہ کوئی بھی مظاہرہ ہو، احتجاج ہو، اس کو شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے اس کے سربراہان کے پاکستان کی سرزمین سے رخصت ہونے کے بعد تک ملتوی کر دیا جائے۔ پہلے بھی ایک مظاہرہ ہوا جس کے کوئی اچھے نتائج سامنے نہیں آئے، اس سے کوئی اچھا ماحول نہیں بنا، اور اب بھی جب مہمان یہاں پر موجود ہوں تو میں اب بھی دوبارہ اپیل کروں گا کہ وہ ایسے موقع پر کوئی احتجاج نہ کریں، چند دن کے لیے مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ آج ناظرین پارلیمانی پارٹی کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا۔ اس اجلاس میں جو ہے وہ کافی گرما گرمی نظر آئی۔ اجلاس میں پی ٹی آئی ارکان کی طرف سے تمام آئینی مسودوں پر مزید مشاورت کی تجویز دی گئی۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ ایسا اب نہیں ہو سکتا، ہم نے پہلے ہی بہت تاخیر کر دی ہے۔ دوسری جانب اجلاس میں تلخ کلامی بھی ہوئی۔ بیرسٹر گوہر کے علاوہ سب کمیٹی کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ عمر ایوب اس پر بولے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے، آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے۔ خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں اتفاق رائے نہ ہو سکا، اجلاس آج بھی بے نتیجہ ختم ہوا۔ چیئرمین کمیٹی خورشید ذیلی کمیٹی کو 2 دن میں اپنا کام مکمل کرنے کی۔ اگر تحریک انصاف کی طرف نظر دوڑائیں تو انہوں نے 15 اکتوبر کو دی ہوئی ہے، جس پر پریشر بڑھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی حوالے سے حماد اظہر جو کہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، انہوں نے ایکس پر یہ پوسٹ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ پنجاب سے تمام حلقوں سے قافلے اسلام آباد کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، کچھ پہنچ چکے ہیں۔ عمران خان کی صحت اور خیریت کے حوالے سے بھی ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اس صورتحال میں ہر کارکن اور عوام پر لازم ہے کہ وہ کل باہر نکلیں۔ انشاءاللہ ایک پرامن لیکن پرزور احتجاج ہوگا۔ جبکہ کے پی سے بیرسٹر سیف بھی کچھ اسی قسم کی پوسٹ کرتے ہوئے نظر آئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی پرامن احتجاجی کال پر لیگی درباری وزراء کی چیخیں
پھر شروع ہوئی ہیں پرامن احتجاج، ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے۔ جعلی حکومت کی پی ٹی آئی احتجاج سے ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف جعلی مقدمات کے خاتمے اور رہائی تک احتجاجی سلسلہ جاری رہے گا۔ جعلی حکومت ہمارے پرامن احتجاج کو ماڈل ٹاؤن جیسے بنا کر اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتی ہے۔ جبکہ ناظرین، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے بھی اس حوالے سے تحریک انصاف کو ایک مشورہ دیا۔ یہ نان سیریس سی کال ہے، آپ نے ایسی میری اتنی انرجی لگا دی سوال کے اوپر، آپ کو اچھی بات کرتے ہیں۔ یہ نان سیریس سی کال ہے، آپس میں بھی لڑے بھیڑے ہوئے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کرنا چاہیے، حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں نہ کرو، تو ضرور کریں، اپنے اپنے گھروں میں خاموش احتجاج ضرور کریں، آپ کو پورا حق حاصل ہے۔ بٹ یہ جو شر پسندی ہوتی ہے نا کہ کسی بھی ایک ایونٹ کو خراب کرنے کے لیے کوئی ہلکی سی نیگیٹو بات کر دینا، تو ٹھیک ہے، آپ کو اپنی نیگیٹو بات مبارک ہو، آپ بالکل اپنے گھروں میں بیٹھ کے احتجاج کی کالیں دیں۔ یہاں پہ تو فی الحال بالکل امن سکون ہے اور کوئی ایسی چیز مجھے نیگیٹو نظر نہیں آ رہی باہر۔ ناظرین، اس وقت تحریک انصاف کا پورا فوکس ہے کہ کسی بھی طرح بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات ہو جائے، کیونکہ تحریک انصاف کو شنگھائی کانفرنس کے دوران یہ احتجاج کافی مہنگا پڑ سکتا ہے، جبکہ کوئی بھی تحریک انصاف کا رہنما یہ احتجاج کینسل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہی وجہ ہے کہ بیرسٹر گوہر نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو یہ خط لکھا۔ اس خط میں انہوں نے لکھا کہ ہمارے وکلا کی عمران خان سے آخری ملاقات وہ 3 اکتوبر کو ہوئی تھی، تب سے اب تک کسی کو عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ اس وجہ سے پارٹی رہنماؤں اور کارکنان میں عمران خان کی صحت کے متعلق تشویش پائی جاتی ہے، اس لیے مجھے بیرسٹر گوہر اور حامد رضا کو عمران خان سے ملاقات اجازت دی جائے۔ اس خط کے بعد وزیر داخلہ نے بیرسٹر گوہر کو فون کر کے ملاقات یقین دہانی کروائی ہے، لیکن اس کے بعد ایک مزید ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ وزارت داخلہ نے اس بات کی تردید کر دی ہے، جبکہ تحریک انصاف کے ترجمان شیخ وقاص اکرم کا یہ کہنا ہے کہ اگر حکومت ہماری عمران خان سے ملاقات کروا دیتی تو 15 اکتوبر کے احتجاج کی کال ہم واپس لے لیں گے، جس کے حوالے سے حکومت کی طرف سے یہ موقف آیا ہے کہ یہ بلیک میلنگ کے مترادف ہے۔ ناظرین، کل کانفرنس کا افتتاح ہے۔ اسلام آباد کے ایک کنونشن سینٹر میں صبح سے کارروائی کا آغاز ہو جائے گا۔ تقاریر کا سلسلہ براہ راست نشر ہوگا، سائیڈ میٹنگز بھی ہوتی رہیں گی۔ تمام تر یہ ایکٹیویٹی ہر طرح کی نیوز جو ہے وہ جنریٹ کرے گی اور ہیڈ لائنز کی زینت بنے گی۔ معاہدے ہوں گے، اعلانات ہوں گے، اختتام پر اعلامیہ ہوگا، ان سب پر تبصرے ہوں گے، تجزیے ہوں گے، مباحثے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد چینی وزیر اعظم کا دورہ جاری رہے گا۔ سفارتی گہما گہمی عروج پر ہوگی۔ ایسے ماحول میں تحریک انصاف کا احتجاج میڈیا کے ریڈار پر کچھ زیادہ رجسٹر نہیں ہوگا، یعنی تحریک انصاف کو جو میڈیا آکسیجن سے فائدہ ہونا تھا وہ شاید نہ ہو، مگر اس احتجاج کے اعلان اور اس کی بیڈ ٹائمنگ سے تحریک انصاف کی سیاست کو ٹھیس ضرور پہنچے گی اور اس کی پولیٹیکل میچورٹی پر سوال ضرور اٹھیں گے۔ بہتر ہوگا کہ جماعت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے تاکہ کانفرنس، ایس سی او کانفرنس جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک کامیاب ایونٹ بنے۔